اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کریم کی مختلف آیات ہوتی ہیں، ان پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ ہم جوڑتے ہیں شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا روشنی ہے اور کس کس انداز سے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں، اور ہم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، سڑک پر کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، عوام الناس سے وہ سوالات لیتے ہیں اور ان سوالات کو بھی رکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف نام، مقبول نام، محبوب نام، کون آپ سے واقف نہیں، اور ہمارے پروگرام میں ایک طویل عرصے سے شریک ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ محمد فیضان صاحب کا سوال ہے لیا سے۔ بہت اچھا سوال ہے لیکن ذرا سا ثقیل سوال ہے۔ مفتی صاحب، نفس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں نفس کو کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے؟ اور قرآن کریم میں نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، ان میں معنوی فرق کیا ہے؟ یہ ان کا سوال مکمل ہوا، لیکن اس میں آپ کی اجازت سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ نفس میں اور روح میں کیا فرق ہے، اور نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، نفس کا اطلاق ذات کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک رسول عظیم آئے تم ہی میں سے، تمہارے درمیان سے۔ نفس یا نفس الامر کسی چیز کی حقیقت کو بھی کہتے ہیں۔ نفس کا اطلاق قلب پر بھی ہوا ہے، نفس کا اطلاق روح پر بھی ہوا ہے، اور حیات پر بھی ہوا ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر روح یا ہر ذی حیات نے موت کو چکھنا ہے، یہ چکھنے والی ہے۔ نفس کا اطلاق عقل پر بھی ہوا ہے، اور نفس اس ملکے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں یا دماغ میں یا روح میں پیدا کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان خیر اور شر کی ترغیبات کو، میلانات کو، رجحانات کو، محرکات کو، جذبات کو قبول کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، ابزارب کرتا ہے۔ جب ہم اس معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے چاروں طرف خیر کے مواقع بھی پھیلے ہوئے ہیں اور شر کے مواقع بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان کی روح کہیں یا نفس کہیں یا دل کہیں یا دماغ کہیں، وہ ان رجحانات کو، یہ ٹرینڈز ہیں، ان کو قبول کرتا ہے اور مائل کرتا ہے۔ اگر وہ شر کے رجحانات کو قبول کرتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کہ میں اپنے نفس کی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے یا برائی کی طرف مائل کرنا ہے، راغب کرنا ہے۔ الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اور اس کے نفس کی حفاظت فرمائے، اور وہ شر کی ترغیبات کو، تحریکات کو، جذبات کو، جو موٹیویشنز ہیں، ان کو رد کر دے۔ اسی طرح سے ایک نفس وہ ہے کہ جس کے اندر شر غالب نہیں ہوتا، مگر خیر اور شر کا ٹکراؤ اور تصادم چل رہا ہوتا ہے۔ جب انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے یا برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں، اور میں انسان کے نفس لوامہ کی قسم فرماتا ہوں۔ اسی کو ہم انگریزی میں کانشیس اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو ضمیر ہے، یہ جب تک زندہ ہے
تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اگر انسان برائی کی طرف قدم اٹھا بھی لیا ہے تو ہوش آنے پر پلٹ آئے اور واپس آئے اور نفس اس کو ملامت کرے کہ اس غلط راستے پر مت جاؤ، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ اذا ساعت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مؤمن، کہ جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے، تمہاری اچھائی تمہیں اچھی لگے، اس کے معنی ہے کہ تم مومن ہو، یعنی تمہارے اندر جو خیر و شر کی ٹیسٹنگ مشین ہے روحانی، وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، وہ فنکشنل ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور وہ برائی پر تمہیں روکتی ہے، ٹوکتی ہے، ملامت کرتی ہے تاکہ تم باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ ٹھیک، اور یہ جب کشمکش چلتی ہے تو اگر جو خیر اور شر کے دونوں پہلوؤں کا تصادم ہوتا ہے، اگر شر غالب آ جائے تو نفس امارہ بن جاتا ہے، اور خیر غالب آ جائے اور شر کے تقاضے مغلوب ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والے نفس، یعنی اب وہ نفس شر کی تحریکات و ترغیبات سے اتنا پاک ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور شر کی طرف کوئی میلان پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیتاً مرضیتاً، درا حالے کہ یہ رضامندی اختیار کرنے والا ہے اور راضی کیا جانے والا ہے، اللہ یعنی یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے پاکیزہ، کہ جس مقام پر انسان پہنچ جائے اگر، تو پھر اس کے نفس میں کے اندر جو باطل کی تحریکات ہیں، شیطان کی ترغیبات ہیں، تحریسات ہیں، میلانات ہیں، رجحانات ہیں، ان کو انسان اوورکم کر لیتا ہے، ان پر قابو پا لیتا ہے، اور پھر بندگی جو ہے وہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی روح کا تقاضا بن جاتا ہے۔ اللہ، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پابند کر کے خیر کی طرف لاتا ہے، نماز کی طرف لاتا ہے، جیسے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز گراں گزرتی ہے، بوجھ معلوم ہوتی ہے، مگر ان کو نہیں معلوم ہوتی کہ جن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ تو لہذا جب یہ دل، اس دل کا رشتہ، اس روح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر استوار ہو جائے تو پھر ایسا ہی فطری تقاضا بن جاتا ہے کہ جیسے ہمیں پیاس لگے تو پانی کی طلب ہوتی ہے، بھوک لگے تو کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس طرح سے ذکر اس کی روحانی غذا بن جاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے، قرار نصیب ہوتا ہے، اور انسان نماز میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، بندگی میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، تو گویا وہ اس کی فطرت سلیمہ کا تقاضا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے بالکل بالتفصیل آپ نے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ بالکل وضاحت سے آپ نے بیان فرما دی ہے۔ ایک شخص جو نفس امارہ کا شکار ہے، وہ ضمیر، جو کانشسنس
وہ اس کی وہ بیداری نہیں ہوتی. تو یہ امارہ سے لوامہ تک کا سفر اور لوامہ سے مطمئنہ کا سفر یہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن یہ کہے تیسرا سفر کرنے کے بعد کہ وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ آؤ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. انیق احمد صاحب، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہو تو نفس کے اندر کہیں نہ کہیں خیر کی چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے، بالکل مر نہیں جاتا، دب جاتا ہے. جیسے کلا بل ران علی قلوبہم کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی دلوں پر چھا جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی تنبیہات ہوتی ہیں کہ جیسے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، مردہ ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور خیر کی شمع اس کے دل و دماغ میں روشن ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ حضور کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ باز آ صد بار گر بشکستی باز آ، کہ اے رحمت خداوندی پکار رہی ہوتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو کبھی اگر دروازے پر، نفس کے دروازے پر کوئی رحمان کی آواز دستک دے تو پھر اس پر لبیک جو بھی کہہ دے، مائل ہو جائے، تو پھر اس کا واپسی کا سفر خیر کی طرف جاری ہو جاتا ہے. اور یہی نفس امارہ جب پلٹتا ہے تو نفس لوامہ کی منزل طے کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کی معراج پر پہنچ جاتا ہے. اور اللہ نے خیر کے امکانات کو کبھی بھی کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے مسدود نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ انسان کو مواقع دیتا رہتا ہے، کرم فرماتا رہتا ہے، اور ہم نے انسانوں کو بدی کی راہوں سے پلٹتے ہوئے خیر کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے. شخصیات میں، ذات میں، اعمال میں، اقوال میں، رویوں میں تبدیلی آتے ہوئے ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آدمی پلٹ آتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن استغفار، توبہ، جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، توبہ سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کوئی غلطی ہو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، جی اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے، اچھا سوال، کہ ہمارے یہاں عام طور پر اور آپ کے پروگرام میں بھی سسرالی رشتوں کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو نہیں ہوتی. برائے کرم مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سسرال کو اور سسرالی رشتہ داروں کو دین کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ایک معروف قول ہے اور ایک حدیث سے تھوڑا سا اس مفہوم کو تقویت بھی ملتی ہے. وہ قول یہ ہے کہ آباؤک ثلاثۃ، تمہارے باپ تین ہیں. ایک من ولدہ کا، جس کے گھر میں
تمہاری پیدائش ہوئی، من زوجہ کا، اور جس نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، ومن علم کا، جس نے تمہیں زیور علم سے آراستہ کیا، وخیر الآباء من علم کا، اور ان میں سے زیادہ درجہ اس کا ہے جس نے تمہیں زیور علم سے آراستہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں جس طرح سے نسبی رشتے کی اہمیت ہے، اس طرح سے سسرالی رشتے کی بھی اہمیت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَ نَسَبًا وَصِہْرًا، کہ اس نے نسب کے اور سسرالی رشتے پیدا فرمائے ہیں۔ چنانچہ ساس کے ساتھ بھی داماد کا حرمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ اس کا محرم قرار پاتا ہے، اور جس طرح سے ماں باپ کا احترام اور تکریم ہم پر لازم ہے، اسی طرح سے ساس اور سسر کی بھی تکریم ہونی چاہیے کہ جس نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، تعلیم دی، زیور علم سے آراستہ کیا، اور پھر ایک تیار پروڈکٹ جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے یہ انسانوں میں توالد و تناسل کا رشتہ قائم ہے۔ تو احترام سب رشتوں کا درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سسرالی رشتہ داروں کو بھی اپنا سمجھے آدمی، اور ان کی عزت میں، ان کی توقیر میں کوئی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ اسلام تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو ازدواج کا رشتہ ہے، یہ اس کو دو افراد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کو دو خاندانوں تک پھیلنا چاہیے۔ بہت اچھا۔ اور اسلام تو اسی طرح سے اجتماعی خاندانی نظام کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے کہ جب انسان ان رشتوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے، مددگار بنیں گے، سہارا بنیں گے، اور کچھ پتہ نہیں کہ مشکل وقت میں کون کام آ جائے، اس لیے سب رشتوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جی سبحان اللہ۔ اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب، اگر کوئی ہمارے کام اگر نہیں بھی آتا، یہ دین کا تقاضا ہے، بس ہمیں اچھے رویے رکھنے چاہیے، اخلاقی طور پر یعنی ہمارے پاس کوئی کمی نظر نہ آئے۔ ٹھیک، غزالہ عارف صاحبہ کا سوال ہے کہ ہم خواتین بعض اوقات مصنوعی زیورات پہن لیتے ہیں جو سونے چاندی کے نہیں ہوتے، کیا ہم یہ زیورات پہن سکتے ہیں؟ ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم سونے چاندی کے زیورات پہن کر شادیوں میں جائیں تو لوٹ لیے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے مصنوعی زیورات جائز ہیں؟ ہاں جائز، استعمال کر سکتے ہیں۔ جائز ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، رضوان صاحب کا سوال، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے سوال کا، اور ان کا طویل سوال ہے۔ مختصر بات یہ کہ کیا عورت بھی خلیفۃ اللہ میں شامل ہے؟ دیکھیں، خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کسی کی جگہ لے، جی، جس کو ہم سکسیسر بھی کہتے ہیں، جانشین کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا اور عبث پیدا نہیں کیا، کیونکہ فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ
کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، خداوند برحق بزرگ و برتر کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی عبث اور بیکار اور بے مقصد کام کرے۔ لہٰذا اس نے اس زمین پر انسان کو پیدا کر کے اپنا نائب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے احکام، آداب، اطوار مقرر کیے، اور انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ خلافت کے معنی ہے کہ انسان بنی نوع آدم بحیثیت مجموعی، یعنی یہ عالم انسانیت و آدمیت بحیثیت مجموعی زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس زمین پر اپنے نظم اجتماعی کو اس کے احکام اور قوانین کے مطابق بسر کرے۔ تو اس ذمہ داری جن پر ڈالی گئی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں؟ یعنی دونوں بئی معنی کہ نظام کو چلانے میں عورت کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنائے تو وہ مرد بنائے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ بِاللَّهِ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بنائے وہ مرد بنائے کہ ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ لہذا نبی مرد ہوتا ہے، نہ کوئی جن نبی ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی، اور خلافت بھی مرد کا ہونا چاہیے کیونکہ انبیاء کرام سارے مرد تھے، اور انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے۔ باقی آج کل جو انسانوں کے خود ساختہ نظام ہیں ان میں تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سب کے لیے برابر امکانات اور مواقع رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر شریعت الہیہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا اگر تو مرد ہوگا انشاءاللہ، تو وہ مرد ہوگا۔ اقبال دورایا صاحب کا سوال ہے، ان کا ایک گھریلو مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ والدہ نے اپنے تمام پیسے ہمارے بھائی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے تھے اور اسی سے وہ لین دین کرتے رہتے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے بھائی تمام پیسوں کے مالک بن گئے اور ہمیں ان پیسوں میں سے نہیں دے رہے۔ اس سلسلے میں دین کیا کہتا ہے؟ اگر ان کی والدہ ماجدہ نے وہ پیسے اپنے بڑے بیٹے کے نام اس لیے کیے تھے کہ وہ ایک مینیجر یا متولی کے طور پر خاندان کے نظام کو چلائیں، تو پھر وہ بیٹا تنہا ان پیسوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ والدہ کے انتقال کے بعد اس میں جو بھی ان کے شرعی وارث ہوں گے ان سب کا شریعت کے مقرر کردہ جو حصوں کا تناسب ہے اس اعتبار سے ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ تو وہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرحوم والدہ کا بیٹا جن کے بینک اکاؤنٹ میں تمام یہ کام ہوتا تھا، ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، اب یہ ان کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ان پیسوں کو تمام اولاد میں یا ورثہ میں تقسیم کریں۔ اگر کوئی چیز اس کو گفٹ کر دی ہو، ہبہ کر دی ہو تو وہ الگ ہے، باقی جو ایک خاندان کے بڑے اور منتظم کے طور پر جو چیز ان کو دی ہے اس میں سب کا حصہ ہوگا، اس میں سب کا حصہ ہوگا۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ جناب پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ یا خیرات دیتے ہوئے جس شخص کو صدقہ یا خیرات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے؟
ایسا ہے کہ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ۔ جو صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ یا جنرل چیریٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کا فقیر یا مسکین ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، نظر کی رقوم ہیں، کفارات کی رقوم ہیں مختلف، تو یہ ان کے مستحقین جو ہیں وہ فقراء و مساکین ہوتے ہیں، یا وہ 8 طبقات ہیں جو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس رکھتے ہیں، تو اگر ان کو زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے تو وہ اس کو لینے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے یقینی طور پر کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کا تعین کے ساتھ بتائے بغیر بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ دینے والے کی نیت زکوٰۃ فطرے کی ہونی چاہیے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اچھا، تاکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان کو ترجیح دو کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کی عزت نفس کی اور خودداری کی وجہ سے جو ان کی حقیقت حال سے ناواقف ہے وہ اس کو غنی تصور کرتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو ان کے حال سے واقف ہے، یقین ہے کہ مستحق ہے، تو بن بتائے دے سکتے ہیں۔ اور دیتے وقت نیت ہے صدقات واجبہ کی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، نذر ہو، کفارہ ہو، تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ طریقہ کار اس کا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے گھر گئے ان کے اور اٹھتے وقت ایک لفافہ چھوڑ آئے؟ جی ہاں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کی جو عزت نفس ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا وہ بھی محفوظ رہی۔ یہاں تک کہ بعض ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ وہ اتنا خوددار ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جی ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ قرض کے طور پر لے لیں۔ یعنی اپنی نیت آپ کی اس وقت بھی ہونی چاہیے، زکوٰۃ، فطرہ، جو بھی صدقہ واجبہ ہے، اور قرض کے نام پر دے دیں تو تب بھی ادا ہو جائے گا، کہ بعد میں کہتے ہیں بھائی میں نے وہ معاف کر دیا آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ محض اہل ایمان کو دی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے حکم ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمان مالداروں سے لی جائے اور مسلمان فقراء کو دی جائے۔ ٹھیک، لیکن جو نفلی خیرات ہے جی، وہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ صدقات ہیں، خیرات ہے، انفاق ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ دعا مانگا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا حساب آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حساب تو سب کا ہوگا، الا یہ کہ بعض صورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ بے حساب بھی کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، اور باقی جو سنت الہیہ ہے اس کے مطابق حساب ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے یعنی گناہوں کا پلڑا کا کھاتا زیادہ ہوگا تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے تو نار حامیہ کھولتی ہوئی آگ ہے. تو نیکوں کا بھی حساب ہوگا لیکن ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا اور ان کا انجام اور عاقبت بخیر ہو جائے گی. اور ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے آخرت میں جب حساب لے تو عدل نہ کرے فضل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں ترقی کے باوجود فساد کیوں پھیل رہے ہیں؟ صاحب اس بچے کا سوال ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن بڑا اہم سوال جی ہاں. ہے. ارشاد. انیق احمد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فساد کا تعلق ترقی یا تنزل سے نہیں ہے. فساد کا تعلق انسان کی سرشت سے ہے، جبلت سے ہے، رویوں سے ہے، اس معاشرے کی مجموعی کیفیات سے ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا. فساد کیوں ہوتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی نہیں ہوتی، جنگل کا قانون رائج ہوتا ہے اور طاقتور کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگوں کے حق تلف کرتا ہے. پھر فساد تب بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی حرص و ہوس کی آگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کسی طرح سے ان کی طبیعت سیر نہیں ہو پاتی اور وہ حلم مزید کہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو قرآن کریم نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم سے پوچھے گا کہ حلم طلعتے کہ اب جو سارے گناہگار یا باغی تمہیں دے دیے گئے ہیں تو کیا اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ حل میں مزید کوئی اور نہیں ہے، اور چاہیے. تو اس لیے اس کا تعلق کمی سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق حرص سے، ہوس سے، اور اس کا تعلق تعدی سے، ظلم سے، عدوان سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے زائل ہونے سے ہوتا ہے. اس لیے فساد وہاں بھی ہو جاتے ہیں جہاں غربت ہے، فساد وہاں بھی ہو جاتے ہیں جہاں عمارت ہے، دولت کی فراوانی ہے. فساد افراد بھی کرتے ہیں، فساد گروہ اور جتھے اور مافیا بن کر بھی کرتے ہیں، اور فساد حکومتیں بھی کرتی ہیں کہ ان کی حرص و ہوس کی آگ بھی بجھتی نہیں ہے اور زیر دست قوموں کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں. اور کبھی یہ صورت عذاب بن جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اذا اردنا ان نہلک قریہ کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا اور ہم ان کے جو مرفع الحال، فارغ البال، عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ ہیں
ان پر احکام نازل کرتے ہیں اور پھر وہ سرکشی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر اس پر اللہ کا قانون صادق آتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر اس کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے احوال مختلف ہوتے ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہو کہ انسان کو ایک خاص مقدار میں دولت دنیا مل جائے اور وہ کہہ دے کہ اب بس کافی ہے اور نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں کم ملیں گے، بلکہ بہت کم ملیں گے۔ ٹھیک، یہ تو معاملہ جو دولت کے حوالے سے ہو گیا، اور پھر حل میں مزید کی آپ نے بات فرمائی، پھر حیوانی جبلت کا غلبہ بھی ہوتا ہے، حیوانی جبلت کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بچے کا جو سوال ہے اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو آپ مزید فرمائیے۔ انسان رفتہ رفتہ ترقی کر رہا ہے، ذہنی ارتقاء اسے نصیب ہو رہا ہے، اور انسان جیسے 100 سال پہلے جہاں تھا آج وہاں نہیں ہے، ہم یعنی ہزاروں لاکھوں میل آگے چلے گئے ہیں۔ 100 سال بعد، یہ 2021 کی یہ بات کر رہے ہیں، تو 2121 میں یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ لیکن یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی یہ بلڈنگز وغیرہ، اوور ہیڈ بریجز ہیں، یہ سب کچھ یہ نعمتیں ہمارے پاس آ گئیں۔ 100 سال پہلے کا آدمی ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، لیکن انسان کو بھی ذہنی ارتقاء نصیب ہونا چاہیے تھا، ان معنوں میں جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی بھی کرتا، جسمانی اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جی، کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان اکون اعلم الناس، میں بڑا عالم بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کن اتق اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تم عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ احب ان اکون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت غنی ہو جاؤں۔ فرمایا کہ کن قانعا تکون اغنى الناس، تم قناعت پسند بن جاؤ تو تم غنی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قناعت اصل دولت ہے، دولت کی فراوانی اصل چیز نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ الغنا غنى النفس، کہ اصل جو غنا ہے وہ نفس کا غنی ہونا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں تیرا خوف نہ ہو، خشوع نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہو۔ تو اس لیے تو حدیث میں آیا نا کہ لو کان الانسان وادیا من الذهب لتمنا ان یکون وادیا اخرى، کہ انسان کے لیے سونے کی ایک وادی ہو جائے تو جو قناعت پسند نہیں ہے وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں کہ اگر 2 وادیاں ہو جائیں تو چاہے گا کہ ایک تیسری بھی ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کوئی مرحلہ قناعت نہ آئے سبحان اللہ تو انسان کبھی غنی نہیں ہو ٹھیک، سبحان اللہ۔ اور اسی باب میں، اسی ذیل میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، سونے کی ایک وادی ناکافی، ایک اور لا یملأ فاہ الا التراب، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کوئی اس کا مطلب شاید کوئی فہم دین کے حوالے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو زمین میں فساد پیدا ہو رہا ہے، سمندروں میں فساد پیدا ہو رہا ہے، جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، تو کیا تفہیم دین میں کوئی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یا ہمارا تعلق
یا ایک رشتہ اللہ سے جو ہونا چاہیے تھا اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے؟ یہ بھی درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مومن کا تعلق ہونا چاہیے، جس درجے میں قوی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بحیثیت مجموعی کمزور پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں ارتکاز دولت کی جو بیماری ہے اس نے بحیثیت مجموعی انسانوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ آئے دن آپ کو پتہ ہے اخبارات میں، میڈیا میں آتا ہے دنیا کے جو مالدار ترین لوگ ہیں کہ جو چند لوگ ہیں جو دنیا کی 80% دولت پر قابض ہیں، اور باقی جو تقریباً 7 ارب یا 7.5 ارب کی آبادی ہے اس کے حصے میں 20%۔ یہ دنیا کے مالداروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، مملکت خداداد آ جائیے کہ یہاں پر غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے، مڈل کلاس وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ویلیوز مڈل کلاس ہی لے کر چلتی ہیں آگے۔ اقدار جو ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں مڈل کلاس سے پروان چڑھتی ہیں، لیکن چونکہ ہم بھی کارپوریٹ کلچر میں مکمل طور پر دھنسے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اپنی معیشت اور معاشرت کا ایسا نظام اور ماحول نہیں بنایا کہ جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو اور جو اس کا خمیر جو ہے وہ اسلامی مزاج میں گندا ہوا ہو، وہ چیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کام حکمرانوں کے ہیں، وہ نظام نہیں بنایا۔ آپ کی بات بجا، ایسا نظام بننا چاہیے تھا کیونکہ انقلاب اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی ہم اپنی تطہیر شاید نہیں کر پائے، ہم اپنا تزکیہ نہیں کر پائے، ہمارے معاشرے میں نہیں کر پائے، جی تزکیہ نفس نہیں کر پائے۔ ہمارے جو بڑے ہیں جو ہم تک دین منتقل کرنے کی جو ذمہ داری ان پر ہے، ہمارے جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان میں کیوں نہیں یہ بات ہو رہی جو آپ نے بات فرمائی کہ دولت دولت دولت، حریص ہو گئے ہیں ہم، کَیْلَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں تک ہی مرکوز رہے۔ دین سرکولیشن آف ویلتھ چاہتا ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں چاہتا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ معاشرے میں پھیلیں، یہ جو دولت پر ناگ بن کر نہ بیٹھا جائے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، سب تک پہنچائی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رب کے دیے ہوئے مال کو رب کے بندوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ خدائی کنبہ ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں مفتی صاحب، آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے رزق اور روزی طلب کرو، صدقے کے ذریعے رزق اور روزی طلب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔